السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک مدرسہ ہے جسے دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کو جو قائم کیا گیا، دارالعلوم کی بنیاد جو رکھی گئی، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے خلاف قدم اٹھایا جائے اور انگریزوں کو پچھاڑا جائے۔ اس وقت کرسچن کی اسکول تھی جو جن کے والد پتا، جن کے فادر شہید ہو جا رہے تھے دیش کے آزاد کرانے میں، دیش کی لڑائی میں، جنگ آزادی میں جو شہید ہو رہے تھے، وہ اسکول والے ایسے بچوں کو جن کے والد پتا فادر وغیرہ شہید ہو گئے ہیں، ایسے بچوں کو اپنے پاس رکھتے تھے، اور وہ اسکول نہیں بلکہ ایک ہاسٹل تھا جو کہ انگریزوں کے تابع میں تھا، انگریزوں کی نگرانی میں چلتا تھا، اور وہاں سے جو بچہ پڑھتا اور جو بچہ وہاں سے پلتا پوساتا اور بڑا ہوتا، تو ویسے بچوں سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے اور اس کو بھی ساتھ میں اپنے شامل کر لیتے، یعنی کہ انگریز کا ایک ہیلپر کہہ لو یا انگریز کے ساتھ مل کر کام کرنے والا اسے بنا لیتے تھے، تو وہ انگریز جنگجو بن جاتا تھا۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کے جو علماء کرام تھے، انہوں نے یہ جب دیکھا یہ ساری چیزیں، تو اسی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے جو علماء کرام تھے بڑے بڑے، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے کا ارادہ کیا کہ ایک مدرسہ ہونا چاہیے جس میں ہم جو لوگ شہید ہو گئے ہیں، ہم ایسے بچے کو گود لیں گے اور ایسے بچے کو تعلیم دیں گے اور ایسے بچوں کی پرورش کریں گے، اور بلکہ یہ ارادہ تھا کہ یہ جو انگریز اس دیش کو چھیننا چاہتے ہیں، اس دیش کو لینا چاہتے ہیں اپنے قبضے میں، ہم اس کے خلاف ان بچوں کو تیار کریں گے اور انگریز کو اس دیش سے بھگا کر دکھائیں گے۔ تو یہ ارادہ اور اس نیت کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا تھا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں لوگ غلط کہتے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے، جبکہ یہی دارالعلوم دیوبند ہے جہاں کے علماء کرام سب سے زیادہ اس دیش کو آزاد کرانے میں شہید ہوئے ہیں، جہاں کے طلباء سب سے زیادہ شہید ہوئے ہیں، جہاں کے پڑھنے والے ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اپنی اپنی قربانی پیش کی ہے اس دیش کو آزاد کرانے میں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسی مدرسے کو آج برا کہا جاتا ہے، اور آئے دن چھان بین کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے، جانچ پڑتال کیا جاتا ہے کہ کہیں کچھ اس میں ہے تو نہیں جو دیش کو برباد کر دے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس مدرسے نے دیش کو آزاد کرایا اس کے بارے میں لوگ برا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، یہ مدرسہ جو قائم ہوا تھا انگریزوں کو بھگانے کے لیے اور اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے قائم ہوا تھا، لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس مدرسے کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، خرافات بھری ہوئی ہے، اور جو اس کو غلط سمجھتے ہیں، ان کو صحیح راستہ دکھائے اور صحیح تاریخ پڑھنے کی توفیق دے۔